آپ دیکھ رہے ہیں عشق الہی، صوفیہ اور فقراء کی حقیقی تعلیمات کے رنگ عشق الہی کے سنگ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کریں نماز عشق ادا فقراء کی امامت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا خادم ساجد علی قادری اور اپنے مرشد کریم کے در کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جناب سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کون تھیں اور انہوں نے کیسے اپنے بیٹوں کی تربیت کی اور مرشد کریم کی اطاعت اور اس کی غلامی کا کیسا خوبصورت سبق دے کر گئیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصال کے بعد مولا علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ مولا حسن و حسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا مولا علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کے لیے بیٹی فاطمہ کا رشتہ آیا ہے۔ کہا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں بیاہی جا سکے۔ رشتہ قبول ہوتا ہے تو جناب فاطمہ بنت حزم یعنی جناب سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا سیدنا مولا علی کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا مولا علی سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ مولا حسن و حسین کی صرف اطاعت اور غلامی کا حکم دیا اور ادب سکھایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیری اور مریدی یہ صرف آج کا ہمارا نظریہ ہے۔ حقیقت میں اپنے مجروح اور مغرور نفس کو کسی کامل مرشد کا غلام بنانا ہی مریدی ہے، اور ایسے کامل مرشد کہ جس کے سامنے نفس کو زیر کرنا تھوڑا مشکل نہیں بلکہ انتہائی مشکل ہو، جہاں پر لوگ باتیں کریں اور لوگ تمسخر اڑائیں کہ یہ آپ کے مرشد کریم ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ ہیں، ان کا حلیہ تو یہ ہے، یہ مرشد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے مرشد کریم جو کہ حقیقت میں کامل بھی ہوں تو ان کے سامنے اپنے نفس کو زیر کرنا، اپنے نفس کو غلامی میں ڈال دینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہی سیکھ اور یہی طریقہ کار اور یہی طریقت ہمیں جناب سیدہ ام البنین کے کردار سے نظر آ رہی ہے۔ میرے مرشد کریم حضور قبلہ سائیں احسان الحق قادری حضوری امیری دامت البرکاتم القدسیہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بیٹا کہ زندگی میں سب سے مشکل ترین چیز کیا ہے
کہ کسی کی غلامی کرنا، کسی کے تابع ہونا، کسی کے مطیع ہونا، اور جو اپنے نفس کو کسی کامل کی غلامی اور کسی کامل کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اپنی تمام تر خواہشات، اپنی رضامندی، سب کچھ اس حقیقی مرشد کے سپرد کر دیتا ہے، وہی کامل مرید ہوتا ہے اور وہی مرید کامیاب ہوتا ہے۔ یہی سیکھ اور یہی درس حضرت سیدہ ام البنین اپنے بچوں کو دے رہی ہیں، اور کہا کہ جو وہ حکم بجا لائیں، بس حکم کو بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر اور غلام ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا حضرت عباس، جنہیں غازی عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے، علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں ایک مقام اپنا رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں جب سیدنا مولا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے تھے کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے کہ مولا حسن، مولا حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں مولا حسن و حسین سے آپ چھوٹے تھے۔ مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جا کر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہو گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ سیدنا مولا حسین چھوٹی سکینہ سلام اللہ علیہا کی التجا پر کہ چچا عباس پانی، اجازت دیتے ہیں کہ عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، وہی جنہوں نے مولا حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، مولا حسین کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا مولا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار کی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مولا علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزند تھے، جو لشکر مولا حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر زبان پر سوال تک نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہو گئے۔ فرمانے لگیں سب کو چھوڑ دیں، میرے مولا حسین کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگیں کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟ مولا حسین سے تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بلا شبہ غلامی کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھیں جو اہل بیت کے مقام اور حقیقی بیت کے مقام کو سمجھتی تھیں۔
جنہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر اپنے مرشد مولا حسین کی اطاعت اور ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور مولا حسن حسین کو بیٹا نہیں بلکہ مولا اور امام کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ان سے محبت و اطاعت کی توفیق دے، اور اگر ہمیں حقیقی بیت نصیب ہو تو اسی طرح سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق اور ہمت عطا کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ واقعہ اور یہ باتیں سنتے سنتے آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی ہوں، کیونکہ مولا روم کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ ہو، جہاں پر آنسو ہوں، وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے، تو اپنے اس خطا کار اور ناچیز سے بندے کے لیے دعا کر دیجئے گا، اور لائک کیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔